اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی طاقت آپ کو دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، ابھی بس فجر کے بعد میں آفس پر ریکارڈنگ کے لیے آ گیا ہوں، خبریں ریکارڈ کرنے کے لیے، اور آج 10-11 بجے مجھے یہاں شہر سے نکلنا ہے۔ ممبئی پہنچ کر ممبئی ایئرپورٹ سے بنگال کے لیے میں روانہ ہو رہا ہوں۔ بنگال کے مالدہ ضلع میں، ویسٹ بنگال کے مالدہ ضلع میں مدرسہ فاطمۃ الزہرا للبنات، لڑکیوں کا ایک مدرسہ ہے، وہاں پر ایک بڑا شاندار عظیم الشان پروگرام ہونے جا رہا ہے۔ یہ مدرسہ جو ہے ولیج اینڈ پوسٹ اڈگامہ، پی ایس، انگلش بازار، ڈسٹرکٹ مالدہ، ویسٹ بنگال، یہاں پر یہ پروگرام ہونے جا رہا ہے۔ میں ممبئی سے بنگال کے لیے روانہ ہو جاؤں گا۔ دعائیں کیجیے کہ اللہ سفر کو آسان کرے اور اللہ تعالیٰ مدرسہ فاطمہ زہرا للبنات کے اس پروگرام کو بھی بے انتہا کامیاب کرے۔ میں گاؤں اور مالدہ آس پاس کے تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اس پروگرام میں آئندہ کل، یعنی اتوار کو، آئندہ کل یہ پروگرام بعد نماز عشاء شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی۔ گزشتہ کل آپ جانتے ہیں کہ بلیک ڈے، سیاہ دن، ہندوستان کی تاریخ کا سب سے بدترین دن، کہ جس دن ہندوستان میں کچھ آتنکوادیوں نے 500 سال پرانے قدیم اللہ کے گھر بابری مسجد کو شہید کر دیا تھا۔ یہ زخم نہ بھولے ہیں نہ بھلا سکتے ہیں۔ گزشتہ کل باقاعدہ ہم نے اور پورے ہندوستان میں بابری مسجد کو لے کر بیانات بھی کیے گئے، اور خبریں آ رہی کہ مسلم تنظیموں کی جانب سے گزشتہ کل یوم سیاہ یعنی بلیک ڈے منایا گیا۔ کہیں پر سیاہ پٹی باندھ کر احتجاج کیا گیا۔ رضا اکیڈمی کی جانب سے ممبئی میں اذان کا بھی اہتمام کیا گیا۔ الحاج سعید نوری صاحب، مولانا اعجاز کشمیری صاحب اور رضا اکیڈمی کے تقریباً ذمہ داران اور بڑی تعداد میں اراکین وہاں پر نظر آ رہے ہیں، اور بعد نماز جمعہ 3، 3:30 کے درمیان باقاعدہ اذان کا اہتمام کیا گیا اور بابری مسجد کی شہادت کو یاد کیا گیا۔ الحاج سعید نوری صاحب نے اس موقع پر کہا کہ بابری مسجد ہمیشہ ہمارے دلوں میں رہے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ 6 دسمبر 1992 میں حکومت کی سرپرستی میں جنونی آتنکوادی کارسیوکوں نے نیم فوجی
دستوں کی موجودگی میں بابری مسجد کو شہید کر دیا تھا۔ آج 32 سال ہو گئے ہیں، وہ زخم مسلمانوں کے دلوں میں پیوست ہے۔ بالآخر ملک کی تاریخ میں لمبے عرصے تک چلنے والے اس سینسٹیو کیس پر 9 نومبر 2019 میں اس وقت بریک لگ گیا جب اس وقت کے مکتوب چیف جسٹس گوگوئی نے آستھا کی بنیاد پر فیصلہ ہندوؤں کے حق میں دے دیا، جس پر مسلمانوں نے روتے بلکتے آہوں اور سسکیوں کے سائے میں جبراً اس ناجائز فیصلے کو قبول کر لیا۔ لیکن آج بھی بابری مسجد کی یاد میں اور بابری مسجد کے لیے جدوجہد جاری ہے۔ ناظرین، بڑی خبر بنگال سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ بنگال میں ایک عصمت ریزی یعنی ریپ اور قتل کا معاملہ سامنے آیا تھا، لیکن خوشی کی بات ہے کہ 62 ڈیز یعنی یوں سمجھیے کہ آپ 2 مہینے میں مجرم کو سزائے موت کا فیصلہ آ گیا۔ عدالت کے اس فیصلے کو مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا دیدی نے خوب سراہا۔ کیس میں صرف 2 ماہ کے اندر سزا ریاست کی تاریخ میں یہ بے مثال ہے۔ عدالت کے فیصلے کو مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ نے خوب سراہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 4/10/2024 کو جے نگر میں ایک نابالغ لڑکی کی وحشیانہ عصمت دری اور قتل کے معاملے کے ملزم کو بری پور کی پوکسو عدالت نے اس خوفناک واقعے کے صرف 62 دنوں کے اندر موت کی سزا گزشتہ کل سنا دی ہے۔ اور یہ واقعہ بنگال کے جنوبی 24 پرگنہ ضلع میں ایک 10 سال کی بچی کی مبینہ عصمت دری اور اس کے بعد اس کا قتل کر دیا گیا تھا۔ 4 اکتوبر کو کلاس 4 کی طالبہ یعنی 4تھی کی طالبہ ٹیوشن کے لیے گئی تھی۔ رات 8 بجے تک جب لڑکی گھر واپس نہیں آئی تو گھر والوں نے ہر جگہ تلاش کیا اور اس کے بعد پھر اس کی لاش ملی۔ اس واقعے کے بعد پورے علاقے میں زوردار آندولن شروع ہو گیا۔ مقامی لوگوں نے پولیس چوکی کو آگ لگا دی، وہاں کھڑی گاڑیوں میں توڑ پھوڑ کی اور پھر اس کے بعد یہ معاملہ گرمایا اور 62 دنوں کے اندر سزائے موت کا فیصلہ آ گیا۔ میں دعا کرتا ہوں خدا کرے کہ ملک کے ہر ریپ کے معاملے میں اسی طریقے سے سزائے موت کا فیصلہ جلد از جلد آئے، کیونکہ ابھی بھی ریپ کے معاملے کے کئی مجرم، بڑے بڑے مجرم آزاد گھوم رہے ہیں۔ ناظرین، گزشتہ کل 6 دسمبر کا معاملہ تھا۔ دیوبند سے خبر آ رہی ہے کہ جمعہ کی نماز کے وقت پولیس اور انتظامیہ وہاں بھی مستعد رہی۔ اعلیٰ افسران نے پولیس فورس کے ساتھ شہر میں فلیگ مارچ کیا۔ خیر، پورے ملک میں باقاعدہ 6 دسمبر کو لے کر الرٹ جاری کر دیا گیا تھا اور ظاہر بات ہے کہ قیامت تک کے یہ معاملہ رہے گا۔ اور ہم تو یہ کہیں گے مسلمانوں سے، خاص طور سے علماء سے، اپنے بڑوں سے، قائدین سے، کہ 6 دسمبر جب بھی آئے تو بابری مسجد کی شہادت کو یاد ضرور کریں اور آنے والی نسلوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس کے بارے میں بتائے کہ ہاں، اس پیارے ملک میں 500 سال پرانا ایک اللہ کا گھر تھا جسے بھگوا آتنکوادیوں نے پولیس کی موجودگی میں اور حکومت کی نگرانی میں شہید کر دیا تھا۔ اور پھر بتائیں کہ 30 سال کے بعد اس کیس کا فیصلہ سامنے آیا تھا اور گوگوئی نام کا ایک جج تھا جو یہ بھی کہہ رہا تھا کہ مسجد مندر کی جگہ نہیں بنائی گئی تھی اور مندر توڑ کر نہیں بنائی گئی تھی، اور جو یہ بھی کہہ رہا تھا اپنے فیصلے میں کہ مسجد کو توڑنے والے اور اس کے اندر مورتیاں رکھنے والے مجرم ہیں۔ جی ہاں، لیکن یہ بات بھی ان کو بچوں کو بتائی جائے کہ ہندوستان کی تاریخ کا سب سے غلط فیصلہ جو آیا تھا وہ یہی بابری مسجد کا تھا، جس میں جج نے مانا تھا کہ مندر توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی، اس کے باوجود بھی مسجد کی جگہ مندر کو دے دی گئی۔ مولانا ارشد مدنی کا بیان کل خوب وائرل ہوا، جس میں مولانا ارشد مدنی نے کھل کر یہ کہا کہ طاقت کے بل بوتے پر مسجد کی جگہ مندر کے لیے حاصل کی گئی، انصاف نہیں ہوا۔ ناظرین، اتر پردیش کے وارانسی سے بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے۔ ویسے اتر پردیش سے افسوسناک یہ خبریں آتی ہے، جب تک بی جے پی رہے گی، یوگی آدتیہ ناتھ رہے گا، حالات ایسے ہی رہے گے۔ وارانسی سے خبر آ رہی ہے کہ وارانسی کالج کی مسجد میں آخر گزشتہ کل
جو برسوں سے دہائیوں سے 100 سال سے نماز ہو رہی تھی کالج کی مسجد میں جمعہ کی نماز، آخر گزشتہ کل جمعہ کی نماز نہیں ہو پائی، حالانکہ کالج مینجمنٹ نے نماز کی اجازت دی تھی، مگر بھگوا پرچم لیے آتنکی ذہن کے اسٹوڈنٹس نے اتنا ہنگامہ کیا کہ یوگی کی پولیس بے بس ہو گئی۔ ویسے یوگی کی پولیس بے بسی ہے، ہر جگہ یوگی کی پولیس جب مسلمانوں کا معاملہ ہو تو پھر بے بس نظر آتی ہے، مسلمان سامنے ہو تو دیکھو آپ سنبھل میں پھر پولیس اتنی طاقتور ہو جاتی ہے کہ 5 مسلمان جوانوں کو شہید کر دیتی ہے، مرڈر اور قتل کر دیتی ہے۔ تو مسلمان اگر سامنے ہو آندولن کرتے ہوئے تو پھر پولیس بالکل آتنکی بن جاتی ہے، اور اگر بھگوا آتنکی سامنے ہو تو پولیس بیچاری بھیگی بلی بن جاتی ہے۔ تو وارانسی میں بھی پولیس بھگوا پرچم لیے اسٹوڈنٹس کا کچھ نہیں کر پائی، آخر کالج کی مسجد میں جمعہ کی نماز نہیں ہو پائی۔ آئیے ناظرین، ریاست مہاراشٹر کی بڑی خبر آ رہی، جی ہاں، سی ایم فڈنویس اور ایسے ہی دونوں اپ مکھیہ منتری یعنی اجیت دادا پوار، یہ تینوں حضرات نے گزشتہ کل باقاعدہ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر، آپ جانتے ہیں کہ ممبئی میں دادر میں بودھ بھائیوں کا بڑا پروگرام ہوتا ہے ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کے اسمارک پر، تو وہاں پر فڈنویس، اجیت دادا پوار اور ایک ناتھ شندے، یہ تینوں کے تینوں ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کو شردھانجلی خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پہنچے۔ ناظرین، رتلام سے بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے، جی ہاں، یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہندو جوانوں اور ہندو بچوں کے دلوں میں بھی آتنکواد کو کتنا بھر دیا گیا ہے، نفرت کتنی بھر دی گئی ہے مسلمانوں کے خلاف، کہ گزشتہ کل سوشل میڈیا پر واٹس ایپ پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی جو رتلام کی بتائی جا رہی ہے۔ رتلام میں ایک ہندو نوجوان نے، جو خود وہ نوجوان 15 یا 16 سال کا نظر آ رہا ہے، وہ ہندو نوجوان 3 مسلم چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیٹ رہا ہے اور جے شری رام کا نعرہ لگانے پر مجبور کر رہا ہے اور لگوا رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ رتلام کا کوئی گارڈن ہے، وہاں پر یہ بچے کھیلنے گئے، تو یہ ہندو آتنکوادی 15-16 سال کا جوان باقاعدہ ان تینوں چھوٹے چھوٹے مسلم بچوں کو گھیر لیتا ہے اور بری طریقے سے مکوں سے، لاتوں سے، چپل سے پٹائی کرتا ہے اور ان کو جے شری رام بلواتا ہے۔ امرت ساگر ادیان، یعنی امرت ساگر نام کا جو وہاں پر گارڈن ہے، باغیچہ ہے، وہاں کا یہ واقعہ بتایا جا رہا ہے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ ویڈیو جو کل وائرل ہوا ہے یہ 1.5 ماہ پرانا ہے۔ خیر، جیسے ہی یہ ویڈیو وائرل ہوا، تھانے پر بھیڑ جمع ہو گئی، بھیڑ نے تھانے کا گھیراؤ کر لیا، آخر FIR درج کر لی گئی ہے اور بچوں کے رشتہ داروں کو نامعلوم وہاں سے سمجھا بجھا کر روانہ کیا گیا اور نامعلوم ملزمین کے خلاف مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کر کے ملزمین کی تلاش کی جا رہی ہے۔ مانک چوک تھانہ پولیس معاملے کی تفتیش میں مصروف ہے۔ تھانے کے باہر بڑھتی بھیڑ کو دیکھتے ہوئے ASP راکیش نے وہاں سنبھالا اور لوگوں کو سمجھایا، FIR درج کی اور ملزم کی تلاش، ملزم مت کو بلکہ مجرم کی، آتنکوادی کی تلاش جاری ہے۔ ناظرین، ایک بڑی خبر آ رہی ہے پارلیمنٹ سے، جی ہاں، گزشتہ کل اپوزیشن جماعتوں نے تصویر میں باقاعدہ راہل گاندھی، پرینکا گاندھی نظر آ رہے ہیں قیادت کرتے ہوئے۔ گزشتہ کل اپوزیشن پارٹیوں نے پارلیمنٹ کے باہر اڈانی معاملے کو لے کر زوردار احتجاج کیا اور مہا گھوٹالہ جو اڈانی کے ذریعے سے ہوا ہے، مودی کے ذریعے سے ہوا ہے، اس کی انکوائری کا، اس کی تحقیقات کا ڈیمانڈ بھی کیا، مطالبہ بھی کیا، اور یہ بھی کہا کہ ہمارا یہ احتجاج، یہ آندولن جاری رہے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ اڈانی کو بچانے کے لیے مودی نے اپنی جان جوخم میں ڈال دی ہے اور اڈانی کے چکر میں پورے ملک کو مودی نے بدنام کر دیا، مگر اڈانی کو گرفتار نہیں ہونے دیا جا رہا ہے، کیونکہ اڈانی ہی تو ہے
जो पूरा फाइनेंसर है महाराष्ट्र के इलेक्शन में भी और पूरे भारत के इलेक्शन में, अब अडानी के हाथों इस मुल्क को धीरे धीरे एक एक चीज को बेचा जा रहा है। अडानी और अंबानी के लिए मोदी जी अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे, लेकिन अडानी को गिरफ्तार होने नहीं देंगे, ऐसा महसूस हो रहा है। हालांकि अडानी को अमेरिका ने मुजरिम माना है और अमेरिका में भी अडानी पर एफआईआर दर्ज कर। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है वक्फ तरमीमी बिल को लेकर। जी हाँ, खबर है कि दिल्ली में अब तक वक्फ तरमीमी बिल पर बहस के लिए 28 इजलास यानी 28 मीटिंग्स बैठकें हो चुकी है। वक्फ तरमीमी बिल 2024 जो एक नापाक, एक शरारती, शैतानी बिल है जिसको नरेंद्र मोदी और बीजेपी लाना चाहती है और मुसलमानों के औकाफ की जायदाद पर, वक्फ की जायदाद पर कब्जा करना चाहती है। इस नापाक बिल के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और जमीयत उलमाए हिंद और तमाम मुस्लिम तंजीमें इसकी मुखालफत कर चुकी है। अब रियासती सतह पर मुंबई, अहमदाबाद, गुजरात, हैदराबाद, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, आसाम, भुवनेश्वर, उड़ीसा का दौरा इस बिल को लेकर हो चुका है। इन दौरों में वक्फ बोर्ड, अक़लियती कमीशन, रियासती हुकूमतों के हुक्काम और मरकजी हुकूमत के मुख्तलिफ वजारतों के नुमाइंदों से मुलाकातें की जा चुकी है। जगदम्बिका पाल ने कहा कि इन मुलाकातों में इस बिल के असरात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया और इस्लामिक उलमा, रिटायर्ड जजेस, वाइस चांसलर और दीगर अहम फरीकैन को मदऊ किया गया था। खैर, 28 इजलास इस वक्फ बिल पर बहस के लिए अब तक दिल्ली में हो चुके हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। नाज़रीन, मुंबई के आज़ाद मैदान से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, 2 दिन पहले आप जानते हैं कि आज़ाद मैदान में महाविकास महायुति यानी बीजेपी, शिंदे और राष्ट्रवादी अजीत पवार महायुति महाराष्ट्र में जिस घपले और जिस मशीन की वजह से जीती है, तब उसका जश्न 2 दिन पहले आज़ाद मैदान में मनाया गया और अब मशीनों के सीएम भी बन गए हैं। फडणवीस ने शपथ ले ली। नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के तमाम लीडरान और तकरीबन 24-25 स्टेट्स के मुख्यमंत्री मौजूद थे। आज़ाद मैदान में बड़ा प्रोग्राम हुआ। अब वहां से खबर आ रही है कि प्रोग्राम होने के बाद मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने 5000 किलो कचरा आज़ाद मैदान से जमा किया। वहीं पर वजीर आला की तकरीब हलफ बर्दारी के मौके पर हजारों अफराद वहां पर लाखों अफराद जमा हुए थे। पानी की खाली बोतल ट्रक भर मिली है। नाज़रीन, एक बड़ी खबर रियासत गुजरात की राजधानी अहमदाबाद के एक अस्पताल की आ रही है कि एंजियोप्लास्टी की नाकामी 112 मरीजों की मौत हुई है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एंजियोप्लास्टी की गई थी। प्रधानमंत्री यानी लूटमार कैसी मची हुई आप देखिए। पुलिस ने अस्पताल के कार्डियोलॉजिस्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहां से अहमदाबाद से हमारे रिपोर्टर मुफ्ती इस्माइल सुमरा और मुफ्ती अकरम ने बताया कि अहमदाबाद के खयाती मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल ने देहातों में कैंप मुनक्किद करके प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्ड होल्डर्स को गैर जरूरी एंजियोप्लास्टी के लिए राजी किया, यानी जहां पर जरूरी नहीं था। अब 112 मरीजों की मौत हुई है। जी हां, अस्पताल के कार्डियोलॉजिस्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया वाई? इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो या मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। हकीम फरीद जो कि ख़ानदानी देसी दवाओं से इलाज करते आ रहे हैं, जैसे मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, खुजली, बवासीर, खूनी या मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल, मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, भी कांटेक्ट।